إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قرآن مجید کے پہلے پارے میں تقریباً 3 پاؤ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. پہلا پاؤ آپ نے سن لیا اللہ کی توفیق سے، اور پونا پارا 3 پاؤ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. تو اس سلسلہ میں 6 باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. پہلی بات کہ اللہ نے ان کا تذکرہ شروع میں اور تفصیل سے کیوں کیا. قرآن مجید کے شروع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کیوں کیا. شروع میں بھی کر دیا، بڑی قوموں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن ان کا ذکر سب سے پہلے شروع میں اور بڑی تفصیل کے ساتھ. اتنی تفصیل کسی اور قوم کی نہیں ہے. کیوں کیا؟ دوسری بات یہ بیان ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ان کی تاریخ یا تعارف کیا ہے. اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر کیا احسانات اور انعامات تھے. اور چوتھی بات یہ کہ انہوں نے کیا جرائم کیے اور کیا نافرمانیاں کی. اور پانچویں بات یہ کہ اتنے جرائم کرنے کے باوجود دعوے بڑے اونچے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر اپنے عذابات بھیجے. وہ کس قسم کے تھے، اور اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. تو یہ 6 باتیں بنی اسرائیل کے تذکرہ میں بیان ہوں گی. تو پون پارے کا تقریباً ہمارے سامنے خلاصہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر شروع میں اور تفصیل سے کیوں کیا. اس کے 2 سبب اور 2 وجہ. ایک تو یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کے بھیجا، جزیرہ عرب کی اکثریت ان پڑھ تھی، بت پرست تھے، جنگجو قسم کے لوگ. یعنی دینی معلومات اللہ تعالیٰ کے متعلق، نبیوں رسولوں کے متعلق، دین کے متعلق ان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھے. اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تورات انجیل جاننے والے تھے، اور نبیوں رسولوں کی اولاد تھے، نبی زادے رسول زادے تھے. لہذا ان کا ایک مقام، احترام، عزت، تکریم لوگوں میں موجود تھی. اور انہوں نے انکار کیا کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ رسول ہوتا، نبی ہوتا تو ہمیں نہ پتا ہوتا. ہم کتابوں والے، کتابوں کے وارث ہیں. اور پڑھے لکھے، اصل میں یہ پڑھے لکھے بدماش تھے. اور اس کا بڑا اثر ہوتا تھا لوگوں پر کہ ہاں یار اگر محمد سچا رسول ہے تو ان کو نہ پتا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے
ان کے پول کھولے اور ان کے جرائم بیان کیے کہ میں نے ان پہ کیا احسان کیا اور انہوں نے کیا، یہ خود کتنے پانی میں ہیں جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی تاریخ اور ان کے گھنونے جرائم شروع میں ذکر کی۔ اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک قوم تھی، ہم نے ان کو بڑا عروج بخشا اور بڑا ان کو مقام دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے غداری کی، اپنے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اب دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت سیادت جو ان کے پاس تھی، وہ میں مولا ان سے چھین کے امت محمد تمہیں دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا کی امامت قیادت اے امت محمد میں تمہیں دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مقام لینے سے پہلے ان کے حالات پڑھ لو۔ میں نے کو تمہارے ساتھ عہد نہیں لکھا ہوا کہ تم جو بھی کرو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ دیکھو، نبیوں کی اولاد، رسولوں کی اولاد تھے، انہوں نے جب ہماری نافرمانی کی تو ان کا حشر کیا ہوا؟ تم ذرا پہلے پڑھ لو، یہ مقام لینے سے پہلے پڑھ لو اچھی طرح۔ اگر تم نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی تو پھر دیکھنا تمہارا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ یہ دو بڑے سبب ہیں بنی اسرائیل کا شروع میں تذکرہ ہونا اور تفصیل سے۔ دوسری بات، کون ہے یہ بنی اسرائیل؟ کیا تعارف ہے ان کا؟ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، بڑا نام ہے ان کا، وہ نبی رسول تھے، ان کے دو بیٹے نبی رسول تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی رسول تھے، اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور ان کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جس میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی۔ جب بنی اسرائیل کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہودی بھی اور عیسائی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہودی خباثت میں، غداری میں، نافرمانی میں ان سے بہت زیادہ تھے، اس لیے ان کا ذکر عیسائیوں کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ ان کا علاقہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا، سارے نبیوں رسولوں کا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہاں رہتی تھی۔ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہوا اس وجہ سے یہ لوگ مصر چلے گئے، پھر بعد میں یہاں اس علاقے میں یہ لوگ آ گئے۔ جزیرۃ العرب میں مشہور شہر مدینہ طیبہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبائل، مشہور پڑھے لکھے سردار قسم کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اپنے علاقے فلسطین کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ کے آباد ہوئے تھے، اس لیے کہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی جو رسول آئے گا، اللہ تعالیٰ نے جس پہ سلسلہ ختم کرنا ہے، جو خاتم النبیین ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا، یہ کھجوروں والی بستی وہ یثرب میں آئے گا، اس لیے یہ قبائل یہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا احسانات اور انعامات کیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء وملوکم وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اے میری قوم اللہ نے تمہیں کتنا مقام بخشا کہ تمہارے اندر نبی بنائے، نبی یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی بے شمار ہزاروں نبی اس قوم میں ہے، اور تمہارے اندر بادشاہ بنائے، میں بادشاہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، اور طالوت جس کو انہی میں سے بادشاہ بنایا اور اللہ نے اس کو غلبہ دیا اور جالوت پر وہ غالب آیا، اور داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر نبی بنائے اور بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں کو نہیں ملا۔ یہ اللہ کا ان پر احسان تھا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ یہاں ایک میں بات بتا دوں آپ کو، بنی اسرائیل کا بڑا مقام ہے، لیکن امت محمد پوری دنیا میں افضل ہے، اس لیے اللہ نے جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کو کہا میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو، پھر تم مجھ تک پہنچو گے۔ اور جب امت محمد کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، اے امت محمد تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بنی اسرائیل کو کہا تم میری نعمت یاد کرو، اور امت محمد کو کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ جو سارے جہان پر فضیلت تھی یہ اس وقت کے جو لوگ تھے، پوری دنیا میں نہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک جتنی امتیں ہیں ان میں امت محمد افضل ہے۔ یہ جو اللہ نے ان کو کہا نا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، وہ اس وقت کے جو جہان والے تھے، جب یہ تھے اس وقت جو تھے ان پر، ورنہ پوری دنیا میں امت محمد افضل ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخشی۔ فرعون بڑا جابر بادشاہ تھا اور اس کے کارندے بہت سخت مزاج تھا، اس نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، اور ان سے بگاڑ لیتا تھا، مردوں سے کام کرواتا اور عورتوں کو گھر سے خدمت کرواتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا احسان تھا، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو میرے پیغمبر محمد کی مخالفت کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، ان کے ظلم و ستم سے تمہیں نجات دی، وہ تمہارے آدمیوں کو، مردوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی۔ کتنی یہ ذلت اور رسوائی ہے کہ کسی قوم کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو اپنا خادم بنا لیا جائے خدمت کے، کتنی ذلت تھی تمہاری، لیکن میں مولا نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یہ میرا احسان تھا تم پر۔ وہ قتل کرتا تھا نا کہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک آگ نکلی ہے بیت المقدس سے، روشنی نکلی ہے، اور قبطی قوم تھی،
فرعون کی قوم قبطی تھی، تو وہ قبطیوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے وہ آگ، اور بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے تیرے لیے خطرہ ہے، تو اس نے کہا بھی لڑکوں کو قتل کرو، ان کا بچہ۔ وہ سارا پھر واقعہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ ذلت اور رسوائی تھی اس بنی اسرائیل پر، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس سے نجات دی۔ وہ کیسے نجات دی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے فرعون سے ٹکر لی اور اللہ کے حکم سے رات کے پچھلے پہر بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے، چلو نکلو، یہاں سے وہ چل پڑے۔ اب جب صبح فرعونی اٹھے تو بنی اسرائیل کے گھر خالی تھے، تو کہنے لگے یہ کدھر گئے؟ پھر انہوں نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ حقیر قسم کے لوگ چھوٹے، ہم سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں، چلو ان کا تعاقب کریں۔ فرعون اور اس کے ساری قوم جو ہے، سارے فوج پیچھے لگ گئی ان کے۔ بحر قلزم پر جب پہنچے تو آگے سمندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل سارے وہاں موجود ہیں۔ پیچھے دیکھا تو فرعون گرد و غبار اڑ رہا ہے اور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے موسیٰ اب مارے گئے۔ آدھی کھاتے تھے، تھوڑی کھاتے تھے، ذلت تھی، رسوائی تھی، گھروں میں تو تھے، مروا دیا تو نے۔ بنی اسرائیل میں صرف ایک ہی یہ بات اچھی تھی کہ پیغمبر کے کہنے پہ چل پڑے۔ آگے انہوں نے پیغمبر کو تنگ کیا، پیغمبر کی کوئی بات نہیں مانی، بس صرف ان کی یہ بات تھی کہ پیغمبر کے کہنے پر صدیوں سے جہاں رہ رہے تھے اپنے علاقوں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، بس یہی ان کی خوبی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تنگ کیا، بہت تنگ کیا، اور ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، اس ایک بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خاص پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ مکہ اپنا گھر علاقہ چھوڑا، اور امن اور جنگ میں، تنگی میں اور خوشحالی میں ہر وقت ساتھ دیا۔ مرتے دم تک محمد کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دائیں بائیں رہے۔ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں صرف ایک خوبی تھی کہ پیغمبر کی بات مانی اور گھروں سے نکل پڑے، باقی پریشان ہی پریشان، یہیں سے کام شروع ہو گیا نا۔ موسیٰ مروا دیا تو نے، لے آیا یہاں، بس یہیں سے ان کی ہٹ دھرمیاں شروع ہو گئی۔ اور پیغمبر کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیغمبر کے کہنے پہ اسلام قبول کیا، مکہ چھوڑا، 300 میل دور رہے، اور ہر موقع پر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ بدر کا مقام آیا، کوئی آیا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ مارکوں میں، میدانوں میں، بھوک برداشت کرنے میں، مکہ والوں سے ٹکرانے میں، یہودیوں سے، سپر طاقتوں سے ٹکرانے میں محمد حسن کے دائیں بائیں رہے۔ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ان کے مقام کا کیا کہنا ہے جو ہمیشہ مانتے، ان ایک مانی تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں جان والوں پر فضیلت دے دی، اور جنہوں نے ہر وقت ہی آپ کی اطاعت کی ان کا مقام اس لیے اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، اے صحابہ کرام اور اے امت محمد تم سب سے بہترین امت ہے۔ موسیٰ مروا دیا تو نے سسن، آگے
پانی کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، مروا دیا تو نے۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں کہا تھا ہجرت کی رات کہ جناب پیچھے آ گئے ہیں دشمن، اگر یہ اپنی پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں نیچے دیکھ لیں گے، پہنچ گئے ہیں پیچھے۔ آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین۔ جب انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ پیچھے فرعون آ رہا ہے تو انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ، یہ نہیں کہا تمہارے، میرے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ۔ وجہ حزن، حزن جس کا معنی ہم غم کرتے ہیں، خوف کا معنی ہم ڈر کرتے ہیں اردو میں، حزن، غم یہ دوسرے کا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کو خوف ڈر تھا اپنی جانوں کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غم تھا، فکر تھی محمد کی سسم جو خالق کی عظیم امانت کا محافظ اور پہرے دار تھا، اس کو اس کی فکر تھی کہ خالق کی عظیم امانت، اور پہرے دار بھی اللہ نے مقرر کیا تھا، کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو ہجرت کرے تو ابوبکر کو ساتھ لے کے جانا رضی۔ یہ فرق ہے اصحاب موسیٰ میں اور اصحاب محمد میں، صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں اور امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مروا دیا تو انہوں نے کہا بے صبرو، صبر کرو، ان معی ربی سیہدین۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ بطور معجزہ آپ کو دی ہوئی تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مار لاٹھی پانی میں، اللہ اللہ اللہ، کیا طاقتیں ہیں رب کی اور اس کی کیا قدرتیں ہیں، ہر چیز پہ حکومت تو ایک اللہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، پار رک گئے، کل فرقت کالطود العظیم، جیسے بڑے بڑے خشکی تک، نیچے زمین تک جو ہے خشکی ہو گئی اور پانی جو ہے رک گیا، ایسے کھڑا ہو کہ پانی رک سکتا، لیکن اللہ نے کھڑا کر دیا اور 12 راستے بنا دیے۔ بس نجیناکم من آل فرعون، یہ ہمارا احسان تھا تم پر کہ ہم نے تم کو نجات دی یہاں سے، آل فرعون سے۔ اور اگلا احسان یہ تھا اس کے بعد کہ ہم نے سمندر کو پھاڑا تمہارے لیے، پہلے وہ نجات دی کہ وہاں سے تمہیں نکالا، بچایا، اور آگے یہ کہ ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑا، کسی کے لیے نہیں اللہ نے سمندر کو پھاڑا، 12 قبیلے تھے ان کے اور وہاں سے یہ نکلے۔ یہ تیسرا احسان تھا، بلکہ چوتھا، یہ چوتھا احسان۔ ایک تو اللہ نے ان میں بادشاہ اور نبی بنائے، دوسرا جہان والوں پر فضیلت دی، اور تیسرا فرعونیوں سے نجات دی، اور چوتھا ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، نکل گئے باہر۔ میں نے بتایا نا پہلے اللہ کے جو ان پر احسانات ہیں ان کا ذکر ہو، پار نکل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی مارنا چاہی پانی کے اندر تاکہ وہ فرعون، قرآن کہتا ہے فلما ترا جمعان، ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا کہ یہ پیچھے نہ آ جائیں، لاٹھی مارنے لگے کہ پانی پھر چلے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ لاٹھی نہ مار، رہنے دے اس کو، ابھی ہمارا کام باقی ہے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچنے کو، لو راستے وہ کھڑے ہیں، بنی غصہ ان کو، بہت غصہ، دانت پیس رہے تھے، ہمارے غلام، ہمارے متحد، ان کو جرأت کیسی ہم سے بھاگنے کی، ابھی ہم ان کو پکڑتے ہیں۔ شاباش، سمندر کے اندر ان کا تعاقب کرتے ہوئے جب درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اے پانی چل اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے پہلے چلتا تھا، جنہوں نے پار لگنا تھا وہ پار لگ چکے،
اب ان کو میں نے یہاں غرق کرنا ہے، ڈبونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو وہاں غوطے دے دے کے مارا بحر کلثم کے اندر۔ جو کہتا تھا نا میں رب ہوں، پانی جب ناک میں پڑا نا تو فوراً ہوش آیا اور کہتا ہے میں ایمان لایا اس رب پر جس کی دعوت موسیٰ دے رہا ہے علیہ السلام۔ اللہ نے کہا وقت گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک جان یہاں غرغرے میں نہ آئے، جب جان یہاں نکلنی شروع ہو جائے توبہ کا دروازہ ختم۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ ہمارا 5واں انعام تھا کہ تمہارا دشمن، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کو کچھ ہوگا، اس کو ہم نے غرق کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم دیکھ رہے تھے۔ ایک ہے کہ دشمن کا غرق ہونا، ایک ہے آنکھوں کے سامنے، یہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اب آگے میدان، کھلی زمین ہے، کھلا علاقہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ سایہ بادلوں کا کتنا بڑا انعام تھا اس قوم پر، اللہ نے ذکر کی، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا۔ اچھا سایہ تو ہو گیا موسیٰ، اب کھانا پینا کیا ہے، کہاں سے کھائیں پیئیں گے؟ میں نے بتایا نا بس ایک ہی بات مانی تھی، باقی اجتے ہی کرتے رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر من سلوہ نازل کیا، بس کھانا آ جاتا۔ من سلوہ ایک میٹھی چیز شبنم کی طرح آ جاتی، جیسے شبنم پڑتی ہے اکٹھے کر دیتی، اور پرندے بالکل قریب قریب۔ پھر یہ کہنے لگے موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی بھی پینا ہے، پانی کہاں سے پیئیں؟ اور ملے گا کہ صبر و پانی بھی۔ اللہ نے کہا مار لاٹھی پتھر پر، لاٹھی ماری پتھر پر، 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے، پیو۔ وہاں سے یہ انہوں نے پانی، کتنے اللہ کے انعام اور احسانات تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے تمہیں کتاب بھی دی اور معجزات دکھائے، ہم نے تم پر احسانات کیے ہم نے یہ۔ اور پھر اللہ نے ان کے پیغمبر کو، یہ بھی ان پر احسان ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا، مقام بخشا، تو یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ کہتا ہے امت محمد تمہارے رسول کو ہم نے کہاں تک پہنچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہم نے وعدہ لیا، 40 راتیں طور پر ہمارے ساتھ اس نے کلام کی۔ ہمارا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، پہلے 30 راتیں، پھر ہم نے 10 راتیں اور بڑھا دی، 40 راتیں ہم نے کر دی۔ ہمارے ساتھ ہم کلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان تھا۔ بیت المقدس جیسا شہر مقدس، اللہ کہتا ہے وہ ہم نے تمہیں دی، اس کا وعدہ کیا تمہارے ساتھ، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ سے بات کرنے، ایک دن اپنی قوم کو کہنے لگے میں طور پہاڑ پر جاتا ہوں نا تو وہاں میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ تو کس سے باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، یہ جو 70 تھے یہ ان میں سے بظاہر سمجھدار ذمہ دار، ان کو لے گئے ساتھ۔ اب طور پر جب پہنچے، طور پہاڑ پر ان کو کھڑا کیا کہ تم یہاں رکو اور میں آگے جاتا ہوں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کی،
کلام کی ہدایات لی، واپس آ کے کہا میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مان لائیں گے تجھ پر کہ تو صحیح کہہ رہا ہے جب تک رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو غصہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے سب کو مار دیا، سب ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں عرض کی کہ یا اللہ ان کو مارنا تھا تو پہلے مار دیتا، تجھے پتہ بھی ہے ان کا کیسے لوگ ہیں، اب میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھے کہیں گے کہ تو نے مارے ہیں۔ انہوں نے بے وقوفی کی ہے، تو کیا ان کی بے وقوفی کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندہ کیا دوبارہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مردے اللہ نے زندہ نہیں کیے لیکن تمہارے لیے تمہیں زندہ کی۔ تو یہ اللہ کے احسانات تھے، انعامات تھے اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبیوں کو پریشان کیا اور نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کے احسانات ہوئے نا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یعنی جرائم ان کی نافرمانیاں وہ کیا تھی؟ نبیوں کو پریشان کیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے غداری نافرمانی کی حد کر۔ رومیوں کی حکومت تھی، شکایتیں لگائیں کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا، معاذ اللہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان ظالموں نے یہ کہا، یہ بھی ان کے کا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے مریم پر تہمت لگائی کہ مریم نے بدکاری کی ہے اور معاذ اللہ یہ عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہ یہودیوں کا نظریہ عقیدہ، ایسے گندے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے رومی حکومت کو شکایت لگائی کہ یہ شخص تمہارے لیے خطرہ ہے، اور ان میں سے ایک منافق بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا اور حکومت کو کہا آؤ میں تمہیں یہ گرفتار کرواتا ہوں۔ پولیس لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کی بڑی طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ تو جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، پولیس کو کہا کہ اس کمرے میں، اس نے کہا جا اندر۔ اور جب وہ اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں جالے سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اوپر پہنچا دیا، چوتھے آسمان پر۔ دور پر دیکھتا رہ گیا کہ کدھر ہے عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس پہ ڈال دی۔ کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ایک آدمی، تو کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ تو باہر انہوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا۔ غداروں کی سزا یہی ہوتی ہے، منافقوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، بل رفع اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ غلط تھے اور ان کی ماں بھی غلط تھی۔ ہم نے حکومت سے، رومی حکومت سے شکایت کر کے عیسیٰ کو پکڑوا کے مروا دیا تھا۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، یہ پہلے عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، بعد والے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق بڑی پیاری ہے۔ جب اللہ نے دیکھا نا کہ مخلوق نے جرائم بہت کی ہیں، بڑے جرائم کر لیے، اب ان کی بخشش کی صورت کیا ہے، تو اللہ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کے ساری قوم کا کفارہ کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی صلیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو صلیب کی شکل ہے نا، ٹائی، جن کا قومی نشان، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، پیار کرتے ہیں۔
اچھا بھائی نفرت ہونی چاہیے نا صلیب سے، کہ صلیب نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لی، لیکن نہیں، ان کو صلیب سے پیار ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کی جان گئی، عیسیٰ قتل ہوا، جو بھی ہوا ہمیں تو بخشوا گیا، یہ ان کا یہ نظریہ رکھے۔ تو دونوں کا اتفاق ہو گیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، چوتھے آسمان پر قیامت سے پہلے آئیں گے۔ رسول نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آئیں گے، حاکم بن کے آئیں گے، انصاف کریں گے اور پھر عدل قائم کریں گے یہاں۔ اور اس وقت یہ سارے جتنے یہودی عیسائی اس وقت ہوں گے وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن کا۔ تو یہودیوں کے جرائم میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ تعالیٰ پیغمبر اس پر اور اس کی ماں پر تہمت لگائی اور ان کو پکڑوایا۔ تو یہ جرائم میں ان کی یہ بات سر فہرست ہے، آگے بھی ان کی بات جو ہے وہ چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہودیوں پر اللہ نے بڑے احسانات کیے، لیکن انہوں نے بڑی نافرمانیاں اور ان کے جرائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ ذکر ہوں گے، لیکن 3 باتیں ان کی ایسی تھیں جو کبھی کسی قوم نے نہیں کہی۔ بہت بڑے یہ جرم ہیں ان کے 3۔ ایک تو آپ نے سن لیا، کہنے لگے ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ کو تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نہیں دیکھا تو تم دیکھو گے۔ یہ بہت بڑا ان کا گستاخی والا سوال تھا۔ اور دوسری بات میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے ان پر احسان کیا اور سمندر سے پار لگایا، پانی کو کھڑا کر دیا اور وہاں بادلوں کا سایہ دیا، من سلوا دیا، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں دیا، اور پانی کے چشمے۔ لیکن یہ کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہاں دیکھا ہے کہ ایک قوم ہے اپنی درگاہ پر بیٹھے ہیں، اور وہاں جو ان کی درگاہ ہے بت ہے ان کا، اور وہاں وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں اعتکاف کی شکل میں۔ دیکھ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی مقرر کر دے نا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ مقرر کر دے جیسے یہ ان کے لیے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے جاہل لوگ ہو تم، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں توحید بتانے کے لیے آیا ہوں، اور تم مجھے سے سوال کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے معبود مشکل کشا مقرر کروں، اور جہاں تم بیٹھ کے اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرو اور اس کے لیے جو ہے نظر نیاز دو۔ یہ کتنا بڑا ان کا غلط سوال تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ بیت المقدس جو ہے نا یہ تمہارے لیے ہے، لیکن جہاد کرو، اٹھو۔ تو انہوں نے 12 آدمی بھیجے وہاں پتہ کرنے کے لیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ عمالقہ قوم تھی، تو 10 آ کے کہنے لگے کہ وہ بڑے لمبے تڑنگے، بڑے بہادر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، تم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ 2 کہنے لگے یار وہ انسان ہیں ہماری طرح، پیغمبر ساتھ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہوگا، ہمت کرو، اٹھو۔ تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فتح ہو جائے تو بتانا ہم آئے کہ آئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ یہ 3 باتیں ان کے خصوصی جرائم میں ہیں سر فہرست۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے کچھ جگہ مقرر کی ہوئی ہیں
اور کچھ دن مقرر کیے ہوئے ہیں کہ میرے بندو ان میں میں تمہیں اجر ثواب زیادہ دوں گا۔ ان میں یہ جو آگے مہینہ آنے والا ہے ذوالحجہ، قربانی کا چاند، اس کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے اور مقام والے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ان دنوں کی، اور جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں ان کی اہمیت بتانی ہوتی ہے۔ والفجر ولیال عشر، یہ 10 دن جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے عمل کو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں دوسرے دنوں میں یہ اعمال کیے ہوئے ان دنوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان دنوں کے اندر یعنی ان دنوں کے اندر قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا اور نوافل ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، امر بالمعروف اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، دعوت تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، ان دنوں کا وہ دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ آپ سے پوچھا گیا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی دوسرے دنوں کا ان دنوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی نیکی رکھی ہے، ذکر اذکار ہیں، تکبیریں ہیں، چاند طلوع ہوتے ہی تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام تکبیریں کہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر بازار میں آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ۔ دکاندار ان سے سن کے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی کبریائی، عظمت، بڑائی، تکبیر، تحمید، تقدیس سے مسلمانوں کا معاشرہ گونج اٹھے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک دن ہے یوم عرفہ، اس کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ۔ اور پھر 10 ذوالحجہ قربانی کا دن بہت افضل ہے، اس کے اندر خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے۔ یعنی ان دنوں میں جو آپ اعمال کر سکتے ہیں نا، دوسرے دنوں میں نہیں۔ مثلا دوسرے دنوں میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن قربانی نہیں۔ دوسرے دنوں میں حج نہیں ہے، یہ حج کے دن ہے۔ دوسرے دنوں میں یوم عرفہ نہیں ہے، اس میں یوم عرفہ ہے۔ تو نیک اعمال کچھ ایسے ہیں جو صرف انہی دنوں میں ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کی فضیلت ہے اور ان کا یہ شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، اللہ نے اس دنیا کو فانی بنایا ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ یہاں رہ کے آخرت کی تیاری کی جائے۔ تو جو آیا اس نے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں تو پیچھے بڑے آثار اور نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ چند دنوں میں بڑے بڑے علماء اللہ کو پیارے ہوئے۔ ابھی مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وفات پا گئے۔ اسی طرح جو بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ فوت شدگان کو معاف کرے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وقبلہ وسع مدخلہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر من عذاب النار، اللہم ادخلہ جنت الفردوس۔ اور بیماروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے بھائی عبدالغفار جو نعیم صاحب کے ساتھی ہیں یہاں کام کرنے میں اس مرکز میں، ان کے بھائی کا حادثہ ہوا ہے عبدالستار کا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.